افراد خانہ کے مابین آپس میں افتراق و انتشار اور آپس میں مناقشات اور جھگڑے یہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بھائی کا بھائی کے ساتھ ہے، بہن کا بھائی کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، یا نند اور بھاوج کے جھگڑے، یا اسی طریقے سے ساس اور بہو کے جھگڑے۔ تو مختلف انداز میں مختلف سوالات کو پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو لبی لباب سب کا یہی ہے کہ آپس میں اختلاف، نزاع، جھگڑا، اس کا کوئی آسان حل بیان کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو بکثرت عوام کی طرف سے آ رہا ہے اور مختلف پیراوں میں مختلف انداز میں اسی سوال کو دہرا کر بار بار پوچھا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ افراد خانہ کے مابین آپس میں افتراق و انتشار اور آپس میں مناقشات اور جھگڑے یہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بھائی کا بھائی کے ساتھ ہے، بہن کا بھائی کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، یا نند اور بھاوج کے جھگڑے، یا اسی طریقے سے ساس اور بہو کے جھگڑے۔ تو مختلف انداز میں مختلف سوالات کو پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو لبی لباب سب کا یہی ہے کہ آپس میں اختلاف، نزاع، جھگڑا، اس کا کوئی آسان حل بیان کیا جائے۔ اگرچہ اس حوالے سے مختلف سوالات کے جوابات میں نے دیے ہیں، اور بلکہ صرف یہ کہ نہ صرف سوالات کے جوابات دے چکا ہوں بلکہ ان کے اسباب کے اوپر بھی میں تفصیلی طور پہ کلام کر چکا ہوں کہ آیا وہ اسباب کیا ہوتے ہیں جس وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان اسباب کو دفع کر دیا جائے، ان تمام کے تمام اسباب کو اپنی زندگیوں سے دور کیا جائے جن کی وجہ سے یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ جھگڑے از خود ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور آپس کے اندر اتفاق و اتحاد جنم لے لے گا۔ آج کی اس نشست میں میں کوشش کروں گا کہ چند ایسے اعمال بیان کر دوں جس سے آپسی جھگڑے گھر کے اندر امن اور سکون اور چین نصیب ہو سکے۔ تو اس کے لیے جہاں دیگر اعمال ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا عمل وہ یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کی زندگی کو وہ دین کے تابع بنائے۔ جب انسان اپنی زندگی کو دین کے تابع بنائے گا تو اس کے بعد فضول باتوں کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا، اختلاف پیدا کرنے کے لیے، نزاع پیدا کرنے کے لیے، جھگڑوں کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جب اس کے پاس وقت نہیں بچے گا تو آدھا کام تو ہو جائے گا جھگڑے روکنے کا۔ اور جس وقت دوسرا بھی دیکھے کہ یار ہم تو بڑی تدبیریں کر رہے ہیں اور ہم تو بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن آگے سے رسپانس نہیں مل رہا، تو آخر وہ بھی بول بول کے تھک جائے گا۔ تو اگر آپ یہ اپنا وتیرہ یہ بنا لیں کہ بھئی اپنے آپ کو دین کے تابع بنا لیں اور کسی بھی قسم کی بری بات کا کوئی برا جواب آپ نہ دیں، تو ایسی صورت میں جھگڑے از خود جو ہے وہ مٹ جائیں گے، رفو چکر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اعمال کرنے کی بات آئے تو سب سے پہلے اس کے اندر ایسے اعمال کا سہارا لینا چاہیے جس کے ساتھ دل کی شقاوت اور دل کی سختی وہ دور ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان درود شریف بکثرت پڑھے۔ جب درود شریف پڑھے گا دل کے اندر نرمی آئے گی تو دوسرے کی کہیں بھی بری بات بھی انسان کو اتنی بری محسوس نہیں ہوگی، اور اگر بری لگے بھی تو انسان کا دل نرم ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اس کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب اعمال ہی کرنے ہیں تو ایسے اعمال کا انتخاب کرے جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ کا مقرب بھی بن جائے، اور اس کے ساتھ اپنا جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے، گھر کے اندر سکون کا متلاشی ہے، تو وہ سکون بھی اس کو مل جائے۔ تو اس کے لیے ہی سب سے بہترین عمل ہے کہ اپنا نماز روزے کی پابندی کرے، غیبت سے اجتناب کرے، بہتان سے اجتناب کرے، غیبت نہ خود کرے نہ دوسرے سے سنے، اور اسی طریقے سے چغلی بھی نہ کرے۔ تو جب یہ ان اعمال کا انسان اہتمام کرے گا تو آدھا دروازہ جھگڑوں کا، فتنوں کا، فساد کا وہ بند ہو جائے گا۔ اور جب آپ آدھا اپنے حصے کا بند کر دیں گے، دوسرا آدمی جو ہے وہ لاکھ شور مچاتا رہے لیکن جھگڑا بڑھے گا نہیں، جھگڑا بنے گا نہیں۔ آخر ایک وقت آئے گا وہ بھی دیکھے گا یار یہ تو جو مرضی کر لو، یہ جو ہے اپنے پیشانی کے اوپر اس کے سلبٹیں نہیں آتی، تو وہ خود بھی کیا کرے گا، آہستہ آہستہ وہ جھگڑے والی باتوں سے اجتناب کرنا شروع کر دے گا، اور گھر کے اندر سکون اور اطمینان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ تو جب ایک انسان خود قدم بڑھائے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے تو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس نے یہ کہا ہے میرے کو بھی بد جواب کے اندر کہنا ضروری ہے، اس نے یہ کیا ہے میرے کو بھی ایسا کرنا ضروری ہے، تو پھر جھگڑے آگے بڑھیں گے، جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔
تو جب آپ ایسے اعمال کا سہارا لیں جس سے آپ کے دل کے اندر نرمی آ جائے، آپ کے دل کے اندر رحم کا مادہ پیدا ہو جائے، آپ کے دل کے اندر مہربانی کے جذبات پیدا ہو جائے، تو ایسے وقت میں آپ کا کیا ہوگا کہ تمام کے تمام جھگڑے از خود ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے کی کئی ہوئی باتوں پر آپ کو صبر کرنا آ جائے گا، دوسرے کی کئی ہوئی باتوں کے اوپر آپ کو برداشت کا مادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جب برداشت ہوگی تو جھگڑا آگے نہیں بڑھے گا۔ جھگڑا بنتا کب ہے؟ جس وقت عدم برداشت ہو، دلوں کے اندر جگہ نہ ہو، دلوں کے اندر شقاوت، بدبختی اور سختی ہو، تو ایسے وقت میں جھگڑا از خود بڑھے گا۔ تو اعمال وہ کریں جس سے آپ کے اندر کیا ہو، نرمی پیدا ہو، آپ کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو، اور آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے یہ گناہ کے کام نہیں کرنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے چغلی نہیں کرنی، ہم نے بہتان نہیں لگانے۔ تو ایسے وقت میں از خود جھگڑوں کا باب بند ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔